ہم جب ادب پر نظر ڈالتے ہیں تو ایک اہم نقطہ سامنے آ جاتا ہے کہ بدلتے وقت کے ساتھ ادب میں بھی بدلاؤ آتا جا رہا ہے۔ اردو ادب میں تو یہ رفتار بہت زیادہ ہے۔ آج کا ادب اور صرف 100 سال قبل کا ادب ملا کر دیکھیں، ایک بہت بڑا فرق نظر آئے گا۔ اجمل شاہین لکھتے ہیں، ادب بھی دوسرے فنون لطیفہ کی طرح زندگی کا ایک شعبہ ہے، زندگی کا ہی خود ساختہ وہ پرداختہ۔ ادب کا دائرہ اب محدود نہیں رہا، یہ دنیا کے تمام علوم سے ہمارا رشتہ جوڑتا ہے۔ اب ادب میں صرف مقامی مسائل پیش نہیں کیے جاتے ہیں بلکہ تمام دنیا کے مسائل کا ذکر ہوتا ہے۔ آج کا ادب کاری کا تمام زمان و مکان یعنی دونوں حدود سے رشتہ جوڑتا ہے، حال کے واسطہ سے مستقبل کا رشتہ جوڑتا ہے۔ اجمل سراج کے ان سطور میں بہت بڑی بات کہی گئی ہے۔ بغور دیکھیں تو آج کا ادب ترقی کے اوج پر ہے۔ افسانے، کہانیاں، ناول سب ہی مسائل کو اجاگر کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ مسائل کو سامنے لانے میں افسانچے کا کردار بہت زیادہ اور اہم ہے۔ جتنی آسانی سے بڑے مسائل کو افسانچے میں پیش کیا جاتا ہے، اس کا جواب نہیں۔ ایک وقت تھا کہ لوگ افسانچے کی جانب راغب نہیں ہوتے تھے، لیکن جب افسانچے کا کٹیلا پن سامنے آنے لگا تو قاری چونک گیا۔ منٹو کے افسانچے کی تیزی اپنی جگہ، نئے افسانچہ نگار بھی جس طرح کاٹدار افسانچے لکھ رہے ہیں، اس کی تعریف نہ کرنا زیادتی ہوگی۔ اس وقت میرے سامنے 2 نئے مجموعے ہیں، ایک ماریا مہوش کا ٹوٹم اور دوسرا انڈیا کے معروف افسانچہ نگار محمد علیم اسماعیل کا مجموعہ تماشا۔ علیم اسماعیل مجھے ہوئے افسانچہ نگار ہیں۔ ان کے افسانچوں پر بات کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ٹوٹم پر بات کروں۔ ماریا مہوش جدت پسند ہے، وہ کچھ الگ پیش کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہیں۔ اس سے پہلے مجھ تک ان کا ایک مجموعہ مہوشاں پہنچا تھا، اس میں بھی جدت پسندی نظر آئی تھی۔ مہوشاں میں نظمیں اور اختراعات تھیں۔ ٹوٹم دراصل ایک افریقی دیوی کا نام ہے۔ اسی عنوان سے مجموعے میں ایک خوبصورت افسانہ بھی ہے، بہت خوبصورت افسانہ، لیکن ہم اس مجموعے میں شامل صرف افسانچوں پر بات کریں گے، تو چلیے ان کے افسانچے سنتے ہیں۔ ایک مختصر سا افسانچہ لیکن گہرائی کا حامل۔ افسانچے کے لیے مکالماتی تکنیک استعمال کی گئی ہے۔ عنوان ہے اشرف المخلوقات۔ وہ سبھی جاندار اور جانور کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کو مار ہی ڈالتے ہیں، تو پھر ہم کس طرح اشرف المخلوقات ہوئے؟ میں نے جواب دیا،
وہ اس لیے کہ ہمارے پاس روح کو زخمی کرنے کے بعد تڑپا تڑپا کر مارنے کا ہنر بھی موجود ہے۔ خیال بہت عمدہ ہے، لیکن اگر اسے افسانچے کی مروت اصول پر بنا جاتا تو مزید نکھار آ جاتا۔ الفاظ کا صحیح استعمال افسانچے کو اوج پر پہنچاتا ہے۔ مثلاً جاندار اور جانور، چیمانی دارد۔ جانور کیا جاندار کی فہرست سے نکل چکا ہے، جو بیک وقت 2 بار استعمال ہوا، لیکن تعریف اس کے خیال کی ضرور کروں گا، نہایت کاری وار ہے۔ آج کا انسان کتنا ظالم بن چکا ہے، شرافت کو بھول بیٹھا ہے۔ اس کی عکاسی بہت خوبصورت انداز میں کی گئی ہے۔ ٹوٹم سے ایک اور افسانچہ سنتے ہیں، عنوان ہے ڈبل سیلری۔ آفس میں انٹرویو دینے گئی، سامنے بیٹھے شخص نے سر تا پیر تک جائزہ لے کر بس ایک ہی سوال پوچھا، کام کرو گی؟ جی سر، میں اسی لیے حاضر ہوئی ہوں۔ میرے لیے کام کرو گی یا میرا کام کرو گی؟ ابہامی سوال پہ استفسار ہوا۔ میں سمجھی نہیں۔ رذیل سی ہنسی کے ساتھ سوال پوچھنے والے نے کہا، بھائی سیدھی سی بات ہے، میرا کام کرو گی تو ایک سیلری، اور میرے لیے کرو گی تو جن سے کام ہمیں لا کر دو گی وہ بھی سیلری دیں گے۔ کام کیسے لے کر آنا ہے یہ تمہارا مسئلہ ہے۔ میں جو پیچھے گھر میں 3 دن کا فاقہ اور کئی ماہ کا کرایہ چھوڑ آئی تھی، راضی ہو گئی۔ سر، آپ کے لیے کام کروں گی۔ افسانچہ دل دہلانے والا ہے، معاشرے میں چھپے بھیڑیوں کا پیرہن اتار دینے والا ہے، ملمع چڑھے چہروں کو ننگا کر دینے والا ہے۔ ایک زوردار تماچا ہے، کس خوبصورتی سے قلم چلایا گیا ہے۔ گرے ہوئے ذہنیت کو بخوبی سامنے لا کر سوال کھڑا کر دیا ہے کہ لوگ کس قدر پستی میں جا چکے ہیں۔ ہماری تہذیب تمدن سب کچھ مفاد کی مٹی میں جلا کر راکھ کر دیا گیا ہے، لیکن وہی بات کہ الفاظ کو برت نہ سکی۔ مزید الفاظ کم کیا جا سکتا ہے تاکہ جھٹکے سے افسانچہ ختم ہو اور پڑھنے والا چونک جائے۔ یہ 2 افسانچے اس لیے منتخب کیے کہ اس میں اصلاح کی گنجائش ہے۔ 160 صفحات کا یہ مجموعہ ٹوٹم کے پبلشر نے شائع کیا ہے۔ قیمت ہے 800 روپے۔ ویسے چھپائی بہت عمدہ ہے، کاغذ بھی اعلیٰ درجے کا ہے۔ منگوانے والوں کے لیے پبلشر کا پتہ ساتھ دے رہا ہوں۔ اور اب ہم دوسرے مجموعے کی جانب چلتے ہیں۔ یہ مجموعہ ایک منجھے ہوئے افسانچہ نگار کا ہے اور ان کی کئی کتابیں پہلے سے میرے زیر مطالعہ ہیں۔ الجھن اور افسانچے کا فن پر تبصرہ میں کر چکا ہوں۔ ان کی یہ دونوں کتابیں بھی اعلیٰ ہیں۔
زیر مطالعہ مجموعہ تماشا پر آج بات کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا مجموعہ ہے جس میں شامل افسانچے قاری کو فوراً متوجہ کر لیتے ہیں۔ آپ خود ملاحظہ کریں، عنوان ہے منٹو شرما گیا۔ اس افسانچے میں کس خوبصورتی سے دور حاضر کے بگڑتے معاشرے کا آئینہ دکھایا گیا ہے۔ اپنے آس پاس دیکھیں تو یہی منظر نظر آئے گا۔ تو آئیے سنتے ہیں منٹو شرما گیا۔ سلما نے بیٹے کے ہاتھوں سے کتاب چھین کر اپنے شوہر سلیم کے ہاتھوں میں تھمائی اور کہنے لگی، کتنی دفعہ کہا ہے آپ سے کہ اپنی کتابیں نیچے مت رکھا کریں۔ کتنی بہائی والے افسانے ہیں اس کتاب میں، پڑھو تو شرم آتی ہے، بچوں پر کیا اثر پڑے گا۔ سلیم نے کتاب کو دیکھا جس کے سرور پر سعادت حسن منٹو کی بڑی سی تصویر تھی اور تصویر کے نیچے لکھا تھا منٹو کے بدنام افسانے۔ سلیم صوفے پر بیٹھا تھا اور اس کے سامنے ٹی وی چل رہی تھی۔ اچانک ہیرو ہیروئن کا بیڈ سین شروع ہو گیا۔ کسی کے ماتھے پر شکن نہیں آئی، کسی نے دانتوں تلے انگلی بھی نہیں دبائی۔ گھر میں سبھی اس منظر کو بڑی آسانی سے برداشت کر رہے تھے۔ سلیم کی نظر اپنے ہاتھوں میں موجود کتاب پر گئی، جسے دیکھ کر وہ حیرت میں پڑ گیا۔ پھر اس نے ٹی وی پر چل رہے بیڈ سین کو دیکھا اور دوبارہ کتاب کو دیکھنے لگا۔ منٹو کی تصویر شرما رہی تھی۔ ایک افسانچہ اور بھی ان کا سنتے ہیں، 3 سطری افسانچہ، لیکن خود میں مکمل۔ بغور سنیں گے بہت مزہ آئے گا۔ عنوان ہے ندامت۔ بہن نے اپنے بھائی کا لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے کہا، بھائی جان، آپ کی فیس بک سرچ ہسٹری میں صرف میں ہی نہیں ہوں۔ اور بھائی، میں اپنی بہن سے نظریں ملانے کی طاقت نہ رہی۔ سنتے ہیں خاموش دھماکہ۔ وہ دروازے کی چوکھٹ پر کھڑی تھی، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھی۔ اب یہاں کس لیے آئی ہے؟ ہمیں تجھ سے یہ امید بالکل نہیں تھی۔ کتنی ذلیل حرکت کی ہے تو نے۔ اب ہمارا تجھ سے کوئی رشتہ نہیں۔ خدا نے ہمیں اولاد کی خوشی سے محروم رکھا، اس لیے کتنے ارمانوں سے تجھے گود لیا تھا ہم نے۔ اب یہاں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ جا وہیں اسی کے پاس جس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے۔ چاچی نے چیختے ہوئے کہا، اسی لیے تو یہاں آئی ہوں چاچی۔ اس نے روتے ہوئے بھرائی آواز میں گھر کے ایک کونے میں سہمے کھڑے چاچا کی طرف دیکھ کر کہا۔